الماریوں سے نا، الماریوں سے 6-7 والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین، الحمد للہ رب العالمین۔ قصیدہ بردہ شریف کے چند اشعار حصول برکت کے لیے میرے ساتھ پڑھ لیجیے۔ مولا یا صلی وسلم ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، مولا یا صلی وسلم دائما الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في ظلم، مولاي صل وسلم حبيبك خير ولن يضيق رسول الله جاءك بئس الكريم تجلى باسم منتقم، مولاي صل وسلم ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، يا اكرم الخلق ما لي من نالوا به سواك عند حلول الحادث العمام، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور عزیزوں، الحمدللہ فکری نشست جس کا انعقاد ہمارے چند علم دوست بھائیوں نے کیا ہے، یہ آج اس کی دوسری نشست ہے، اور اس نشست کا
اس موضوع کا عنوان تھا، اس موضوع کا نام تھا فلسفہ توحید اور شرک کی حقیقت۔ کل کی نشست میں آپ نے فلسفہ توحید کو سنا، اور انشاءاللہ العزیز آج کی نشست میں آپ شرک کی حقیقت پر بحث کو سن پائیں گے، اور مجھے امید ہے کہ آپ پوری توجہ کے ساتھ تشریف فرما ہوں گے اور اپنے قیمتی وقت کا آپ احساس لے کر یہاں تشریف فرما ہوں گے۔ توحید کا معنی تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو اس کی ذات میں، صفات میں یکتا، اکیلا، منفرد ماننا، اسے واحد اور اسے ایک ماننا، جیسا کہ کل بیان ہو چکا۔ بعض چیزیں واضح ہونے کے باوجود اس وقت ان کی وضاحت بہت زیادہ کھل کر سامنے آتی ہے کہ جب ان کو پہچاننے کی کوشش ان کی ضدوں کے ذریعے کیا جائے۔ مثال کے طور پر دوستی سمجھ میں آنے والی چیز ہے، لیکن دشمنی کو دیکھا جائے تو دوستی بخوبی سمجھ میں آتی ہے۔ اجالا تو معلوم ہے، لیکن اگر اندھیرے کا پتہ چل جائے تو اجالے کو سمجھنے میں بہت اجالا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے توحید کی جو ضد ہے وہ شرک۔ توحید کی صحیح وضاحت اس وقت ہوتی ہے کہ جب شرک کی حقیقت معلوم ہو کہ شرک کیا ہے۔ اس کی کچھ آواز، اس میں کچھ سیٹی ہے، اسے کم کیا جائے۔ تو شرک کیا ہے، اس کا جاننا بہت ضروری ہے۔ حضرات محترم، شرک کی تعریف میں عرض کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ میری کوشش ہوگی کہ میں ضروری باتیں آپ کو لکھواتا بھی جاؤں۔ شرک یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی ہستی کو، کسی مخلوق کو واجب الوجود سمجھنا۔ یہ آپ لکھیں، اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی مخلوق کو واجب الوجود سمجھنا، یا کسی اور کو لائق عبادت سمجھنا، یا جیسی اس کی صفتیں ہیں ویسی صفتیں کسی اور کے لیے ماننا۔ تو تین باتیں ہو گئیں۔ شرک یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو واجب الوجود سمجھنا، یا لائق عبادت سمجھنا، یا جیسی صفتیں اس کی ہیں ویسی صفتیں کسی اور کے لیے ماننا، یہ شرک ہے۔ اب میں ہر ایک بات کی وضاحت کے ساتھ مناسب تفصیل بیان کرنا چاہوں گا۔ آپ نے سنا کہ شرک یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی مخلوق کو، کسی ہستی کو
واجب الوجود ٹھہرانا، واجب الوجود سمجھنا شرک ہے، یا کسی ہستی کو لائق عبادت سمجھنا